اصل کے رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ محبت فرماتے ہیں وہ شب معراج رات ساتوں آسمانوں میں آپ کی ہی دھوم مچی ہے یا رسول اللہ۔ وہ صفِ محشر کا تاج جب کل قیامت کا دن واقع ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا، ایسے عالم میں بھی سارے کے سارے تمام امت اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور سب کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، وہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور تمام انبیاء کی امتیں متحد ہو کر اکٹھی ہو کر جناب محمد رسول اللہ کے دربار میں آئیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے فرمائیں گے انا لہا، آؤ آؤ میں اسی لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت کراؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسن رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے محشر کے دن، قیامت کے دن، آخرت کے دن، اللہ اکبر، وہاں پر بھی جلوہ چہار سو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہاں پر بھی دھوم مچی ہوگی تو محمد رسول اللہ کی دھوم مچی ہوگی۔ اسی لیے میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ شب معراج رات، وہ صف محشر کا تاج، وہ شب معراج رات، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس فرش گیتی کے اوپر، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے بے شمار پیغمبران اعظام تشریف لائے، سبھوں نے دین کا کام کیا، سبھوں نے دین کی دعوت دی اور آئے تھے ہی اس لیے کہ لتبلیغ الاسلام، دین اسلام کی تبلیغ کیا جائے، لاشاعت الدین، دین کی اشاعت کی جائے، لفروغ الدین، دین کو فروغ دیا جائے، دین کو غلبہ دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اپنے اپنے حساب سے رسالت کا کام کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک خدا کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو کچھ نہ کچھ معجزہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کسی کو 1 معجزہ عطا کیا، کسی کو 5 عطا کیا، کسی کو 10 عطا کیا۔ جتنے بھی پیغمبروں کو معجزے دیے گئے ہیں اگر ان کا محاسبہ کیا جائے تو گنا جا سکتا ہے، انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزہ دے کر نہیں بلکہ آپ کے پورے وجود کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا بولنا معجزہ، آپ کا کھانا معجزہ، آپ کا کروٹ لینا معجزہ، آپ کا سونا معجزہ، آپ کی تہجد پڑھنا معجزہ، آپ کا غزوات میں شامل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو معجزہ ہے۔ تو ہر پیغمبر کو معجزہ دیا گیا، میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ آئیے اس بات کا پتہ لگاتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، قرآن مجید کے صفحات کو پلٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ دوسرا معجزہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، پہلے کے بعد جو دوسرا معجزہ ہے جو سب سے بڑا ہے وہ سفر معراج ہے، اور تیسرا معجزہ ہجرت کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا بڑا معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ اپنے قبیلے کے اندر، قریش خاندان کے درمیان، مکہ کے درمیان اس بات کا اعلان کیا، میں نے چند لمحے کے درمیان
چند لہجے کے درمیان میں نے کیا کہتے ہیں مکہ سے مسجد اقصی کا سفر کیا، وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کیا، پھر اس کے اوپر عالم بالا میں پرواز کیا، میں سدرہ تک گیا، لامکان تک گیا، عرش تک گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل جو دشمن تھا وہ پہلے سے موقع کے فراق میں تھا، وہ سوچنے لگا یہی موقع ہے، میں لوگوں کو محمد الرسول اللہ سے دور کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ یہ بات کو دماغ میں بٹھانا چاہتا تھا بھلا مکے سے اقصی کا سفر، مکے سے فلسطین کا سفر، مکے سے بیت المقدس کا سفر 2 مہینہ لگتا ہے یا 1.5 مہینہ لگتا ہے؟ تاریخ میں دونوں باتیں آئی ہیں، 1.5 مہینہ بھی لگتا ہے، 2 مہینہ بھی لگتا ہے۔ بھلا اتنے سے پلک جھپکنے کے عالم میں کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، اور محمد الرسول اللہ سر عرش گئے اور واپس بھی آ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات سمجھنے میں نہیں آتی، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو جہل گھر گھر جاتا اور لوگوں سے کہتا، لوگ بھی کہتا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل موقع کی تلاش میں ہوتا اور فوراً کہہ دیتا یہ شعبدہ باز ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کو بھی پتا تھا کہ جب میں اپنے نبی کو اپنے نبی سے اس بات کا اعلان کرواؤں گا اور جب میرے نبی اس بات کو ظاہر کریں گے تو لوگ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس آیت کو نازل فرما دیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اے محبوب دو جہاں، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ کب کہہ رہے ہو کہ میں سفر معراج میں گیا تھا؟ آپ یہ کہو پاک ہے وہ ساتھ جو لے گیا اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ تو اب یہاں پر کون لے گیا؟ محمد الرسول اللہ کی ہے۔ وہ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ارے وہ اللہ چاہے تو سمندر میں طوفان پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ چاہے تو بڑے بڑے پہاڑ کو سرما بنا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ محمد الرسول اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے وہ شان عطا کیا، وہ عظمت عطا کیا، وہ مقام، وہ مرتبہ کسی بھی پیغمبر کو نہیں ملا جو میرے نبی کو ملا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو یہ سفر معراج کا واقعہ ہے بڑا ہی عجیب معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو دماغ کو حیرت میں ڈال دے اور دماغ اسے ماننے سے انکار کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی گھڑی میں 1:12:25 ہو رہے ہیں۔ کتنے ہو رہے ہیں؟ 12:25 ہو رہے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت گھڑی کی جان کو نکال دو۔ گھڑی کی جان کیا ہے؟ سیل کو نکال دو، گھڑی رک جائے گی۔ اب اس گھڑی کو 50 سال تک سیل نہ ڈالو، 50 سال کے بعد دیکھو گے تو کیا بجائے گی گھڑی؟ وہی 1:25 بجائے گی۔ 1000 سال کے بعد دیکھو گھڑی کیا بجائے گی؟ کیونکہ آپ نے 1:25 پہ سیل نکالا تھا نا، تو وہ 1:25 ہی بجائے گی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے عالمین ہیں، میرے آقا جانے کائنات ہیں، اس دنیا کی جان ہے۔ اسی لیے میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ارے وہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، ارے وہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کہاں کے لیے کہا ہے؟ یاد کرو، غار ثور کے اندر دشمن اوپر کھڑا ہے، جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ کافر ہمیں جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے، ہمیں وہ الٹ الٹ کر دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، فکر ہونے کی ضرورت نہیں
نہیں ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, تو غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پتہ کیا چلا, ایک ابو بکر صدیق اور آقا علیہ السلام کے ساتھ دوسرے ابو بکر صدیق تھے, اور تیسرا خدا کی ساتھ تھی ان کے ساتھ. اسی لیے آقا رب کائنات آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر صدیق غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آقا بھی جب معراج میں گئے تو اللہ ساتھ تھا. جبھی تو کہہ رہا ہے رب کائنات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے نبی کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. ارے جب خدا لے جائے تو اعتراض کون کر سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں گیا تھا, یہاں تو خدا کہہ رہا ہے. اور خدا کس طریقے سے کہہ رہا ہے؟ قسم کھا کے کہہ رہا ہے, پاک ہے اس ذات کی قسم, ہے نا, اس رب کائنات کی بزرگی کی قسم جو لے گیا اپنے نبی کو راتوں رات, یعنی رات کے ایک لمحے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی اور وہاں سے لا مکان تک کی سیر کرایا. تو دیکھیے یہاں غار ثور میں دشمن سر پہ کھڑا ہے, جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے, لیکن آقا نظر نہیں آتے ہیں. جان آپ میں بھی ہے, جان نظر نہیں آتی. ہوا موجود ہے, ہوا نظر نہیں آتی. بھوک لگتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. آنکھوں میں روشنی ہے, روشنی نظر نہیں آتی. آپ کے دماغ میں فکر ہے, احساس ہے, دلوں میں وسوسے ہیں, محسوس تو ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے میرے امام کہتے ہیں, میرے امام عشق و محبت کہتے ہیں, جان ہے وہ, جان کیا نظر آئے, جان ہے وہ, جان کیا نظر آئے. کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں, کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں؟ ارے یہ پھرتے رہیں, محمد الرسول اللہ تو جان ہے, وہ جانے کائنات ہیں, وہ جانے عالمین ہیں. یہ جھانک جھانک کے دیکھتے رہیں لیکن انہیں نظر آنے والا نہیں ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لہدے میں, ایک آن میں, ایک گھڑی کے اندر گئے اور واپس بھی آ گئے. ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں, ابھی میں نے تقریر کا آغاز ہی نہیں کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے, اور آقا علیہ السلام ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. رات کے ایک لمحے کے اندر کتنا بج رہا تھا وہ اللہ جانے. رات کی کسی حصے میں جناب جبرائیل نمودار ہوتے ہیں اور حاضر خدمت ہوتے ہیں, رسول اللہ کے دربار میں آتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, آقا علیہ السلام سو رہے ہیں. جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں اے بار الہا, اے پاک پروردگارا, تیرا محبوب تو سو رہے ہیں, میں جگاؤں تو کیسے جگاؤں, جگاؤں گا تو نیند میں خلل واقع ہو جائے گی. رب کائنات فرماتا ہے اے جناب جبرائیل, میں نے تمہارے کافوری ہونٹ اسی لیے تو بنایا تھا, آج کے دن کے لیے ہی تو بنایا تھا. اپنے کافوری ہونٹوں سے قبل قدمیں, میرے محبوب کے قدم کو چوم لو, وہ تمہاری قدموں کی ٹھنڈک سے میرے نبی بیدار ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہوا, جناب جبرائیل نے اپنے کافری ہونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھا. ہونٹ کی ٹھنڈک سے آقا بیدار ہو گئے اور جنت سے معراج, جنت سے براق لے کر آئے تھے. اللہ اکبر. جنت سے کیا لے کر آئے تھے؟ براق لے کر آئے تھے. اس براق پر آقا علیہ السلام کو سوار کراتے ہیں. آقا علیہ السلام وضو کرتے ہیں اور وضو فرمانے کے بعد جناب جبرائیل کے ساتھ اس براق پر سوار ہوتے ہیں. جانتے ہو اس براق کے رفتار کا عالم کیا تھا؟ اللہ اکبر. اس کے تیز, اس کی رفتاری کا عالم کیا تھا, اس کی سرعت کا عالم کیا تھا. براق کی جہاں پہلی نظر پڑتی تھی وہاں ان کا پہلا قدم جاتا تھا. اللہ اکبر. آپ بھی تو دیکھتے ہو, 3 کلومیٹر تک دیکھ لیتے ہو, 4 کلومیٹر تک
छतों पे चढ़कर आप देख सकते हो शिमोगा के एक कोने को। अल्लाह अकबर, क्या आपका कदम वहां पहुंच सकता है? अरे फिर वो तो बुराक था, उनके देखने का आलम क्या रहा होगा। बुराक की जहां पहली नजर होती थी वहां पर जब बुराक का वहां कदम पड़ता था, अल्लाह अकबर, इतना तेज तर्रार आका अलैहिस्सलाम जब सवार थे और बुराक पर बैठे थे और सफर कर रहे थे तो तमाम का तमाम मुलाहिजा भी कर रहे थे, हर चीज को देख भी रहे थे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फलस्तीन और अरब के दरमियान, मक्का और फलस्तीन के दरमियान जब मैं बीच वादियों से गुजरा तो एक जगह मैंने देखा, रायतु मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में नमाज पढ़ रहे हैं। किसी ने नमाज का तर्जुमा किया, सल्ला युसल्ली के माने बहुत सारे, सल्ला युसल्ली के 1000 माना आते हैं। किसी ने कहा है आप सल्ला का माना ये भी तो करते हो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु वो बंदलून अलन नबी, यहाँ युसल्लून का आप क्या माना करते हैं? दरूद शरीफ पढ़ने के माना करते हैं, सलाम का माना पेश करते हैं, दुआ का माना पेश करते हैं, और सल्ला युसल्लून का मतलब नमाज पढ़ने के भी आते हैं। तो यहाँ पर कुछ फुक़हा किराम फरमाते हैं भला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को पता है कि इस वादी से, इस रास्ते से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुजर होने वाली है, भला इतने बड़े अजीम शख्सियत आते हों और मूसा अलैहिस्सलाम ऐन वक्त में वो आने वाले हैं और नमाज की नीयत बांध लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर तर्जुमा ये किया है, रायतु मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही, मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर में सलात पढ़ रहे हैं, नबी पाक पर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। देखा आपने? अच्छा बताइए भाई, आप में से कोई एक बेहतरीन ड्राइवर होगा, जैसा कि इसी शिमोगा के अंदर क्या कहते हैं बेंगलोर में एक हार्ट पहुंचाया गया था एक बच्ची के लिए, तो क्या कहते हैं वो ड्राइवर शिमोगा का ही था शायद, उसका कुछ तो भी नाम है, नाम मुझे नहीं पता है, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ वो कौन है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं उसके लिए तमाम सड़कों को खाली कर दिया गया था, तमाम ट्रैफिक को खत्म कर दिया गया था और वो न जाने कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। जरा जाके उससे पूछना, तू 100-150 की स्पीड में जब 4 व्हीलर चला रहा था, एम्बुलेंस चला रहा था, क्या तू दायां भी देखता था, बायां भी देखता था, क्या आसमान में भी देखता था, क्या जमीन में भी देखता था? वो ड्राइवर कहेगा नादान है क्या तू? भला ऐसा हो सकता है 150 की स्पीड पर हमारा कांटा चल रहा था, मैं ना लेफ्ट देखता था, ना राइट देखता था, ना नीचे देखता था, ना ऊपर देखता था, मैं तो अपनी मंजिल को देखता था, आगे देखता था। अगर इधर उधर देखता तो सारे डॉक्टर भी खतरे में पड़ जाते, मेरी छान भी चली जाती, गाड़ी शहरासा हो जाता, बिखर जाता, हम मौत के घाट उतर जाते। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फी सेकेंड 86,000 क्या कहते हैं रफ्तार से आपका बुराक सफर कर रहा है, तय कर रहा है। ऐसे आलम में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होशो हवास में कब्र के नीचे भी देख रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझ पे दरूद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। अरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग कहते हैं नबी को गैब नहीं है, गैब का इल्म नहीं जानते हैं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, जरा उनसे कह दो। और फिर कुछ लोग कहते हैं अरे ये मेराज का वाकिया कोई हकीकत का वाकिया नहीं था, ख्वाब का वाकिया था। अरे जब ख्वाब का वाकिया होता तो इतना दंगा फसाद करने की जरूरत क्या थी, लड़ाई करने की जरूरत क्या थी? अबू जहल भी मान जाता, अबू जहल भी रोज ख्वाब देखता होगा, है कि नहीं है? कभी फलस्तीन जाता होगा, कभी कनान जाता होगा, कभी मिस्र जाता होगा। अगर ख्वाब की बात थी तो मक्का के लोग एतराज ना करते। बात दरअसल ये हकीकत का था, जिस्म के साथ, रूह के साथ, आलमे बेदारी के अंदर, होशो हवास में मोहम्मद रसूलुल्लाह सातों आसमान के ऊपर और लामका तक गए और वहां से वापस आए। इसीलिए तो अबू जहल को एतराज था, इसीलिए तो अल्लाह कह रहा है सुभान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जो ले गए अपने नबी को रातों